میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیں۔ یاد رکھیں، جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، جب ہمارے دین کا مہمان رمضان المبارک آتا ہے تو اس سے بڑھ کے تیاری کرنی چاہیے۔ کہیں شادی کی تقریب ہو رہی ہو اور صرف ایک فرد نے آنا ہوتا ہے، صرف دلہن نے آنا ہے، تو اس کے لیے کتنی تیاریاں بندہ کرتا ہے، جوتی کپڑے سے لے کر اپنے گھر کی صفائی تک، رنگ روغن تک، کیا سے کیا بندہ نہیں کرتا، اور اتنی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور عام دنوں میں کوئی سخی نہ ہو، وہ ان دنوں میں سخیوں کو بھی باپ بنا پھرتا ہے۔ تو ہم اس مہمان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان اللہ کا مہمان ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، جو ہماری تیاری ہمارے چہروں سے نظر آئے، ہمارے عمل سے نظر آئے، ہمارے کام سے نظر آئے، ہمارے معاملات سے نظر آئے، ہماری عبادت سے نظر آئے۔ اس مہینے میں پہلے 15 دنوں کے اندر تو مسلسل مسلمان روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کے روزے کی ریہرسل ہو جائے۔ ہاں، شعبان کے آخری دنوں میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جو کمزوری ہے وہ کمزوری کا معاملہ پورا ہو جائے، تاکہ بہتر طریقے سے بندہ رمضان کا استقبال کرے۔ تو میری آج کی گفتگو کا بنیاد اور میری آج کی گفتگو کا بنیادی نقطہ بھی یہی ہوگا کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کی ترتیب بنائیں۔ اپنے گھروں میں انسان ماحول خود بناتا ہے، اپنی اولاد کو بیٹھ کے سمجھائیں۔ دن کو اگر وہ اسکول میں ہیں، مدرسے میں ہیں، کاروبار میں ہیں، تجارت میں ہیں، بازار میں ہیں، رات کو آپ بھی آتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، تو عشاء کے وقت بیٹھ کے آپ رمضان المبارک کے اوپر گفتگو کریں۔ بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم اس طرح روزے رکھیں گے، انہیں ترغیب دیں۔ نابالغ کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، آدھے دن کا رکھوا لو، 2 گھنٹے کا رکھوا لو، 4 گھنٹے کا رکھوا لو۔ 4 گھنٹہ بندہ ویسے ہی پانی نہیں پیتا، یا اگر وہ بھوک برداشت کر سکتا ہے بچہ تو اس کو پانی والا روزہ رکھوا دے، بھی آپ کا روزہ ہے، اس میں آپ پانی پی سکتے ہیں، خیر کھانا نہ کھانا۔ ہمارا اپنا بچپن کی، میں اپنی بچپن کی، شاید آپ حضرات کے بھی سامنے ہو، ہمیں ہمارے ماں باپ کہتے تھے تیرا مخبی روزہ ہے۔ وہ میں نے پوری شریعت میں پڑھا ہے، مخبی روزہ کی کوئی ترتیب شریعت میں نہیں ہے کہ پانی پیتے رہو کھانا نہیں کھانا، یہ مخبی روزہ ہے، کہیں نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کی ایک ترتیب تھی جس کی بنیاد پہ روزے کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو ان جذبات کے معاملات اگر ہم لوگ کریں گے تب جا کر میرا بیڑا پار ہے، ورنہ یاد رکھیں پھر اس طرح معاملہ ہمارے گھر کا ماحول نہیں بدلے گا۔ دوسری بات، جس وقت ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ آپ رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کریں، تو کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے، مثلا خواتین بھی پوچھتی ہیں، مرد بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی کتنے دن بیٹھ کے بتائیں، ہمارا علم ہے ایک دن میں آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گا، دوسرے دن کیا سمجھائیں لوگوں کو؟ تو بابا اس کے لیے میں آپ کو اردو کی حدیث پاک کی کتاب بتا دیتا ہوں، آپ فضائل رمضان اپنے گھر میں رکھ لیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے فضائل رمضان، یہ گھر میں موجود ہو اور روزانہ کی بنیاد پہ اس کی ایک آیت، ایک حدیث، آدھا صفحہ، کوئی ٹکڑا، کوئی ایک حدیث پاک کا مسئلہ یہ اپنے بچوں کے سامنے بیان کر دو۔ سارے بیٹھ جائیں، بیٹھ کے پھر بندہ جو ہے نا کیا کہتی ہے اس حدیث پاک کو پڑھ لے۔ آپ کے بچے حدیث نہ سمجھ سکے، انہیں مفہوم نہ سمجھ آ سکے، پھر بھی ٹھیک ہے، ایک ماحول تو کریٹ ہوگا نا، ایک کانسیپٹ تو بنے گا نا، ایک تصور تو بنے گا نا کہ بابا کوئی خاص چیز تو ہونے لگی ہے جو آج ابا جی یہ حدیث پاک کی کتاب لے کر بیٹھ گئے، آج اماں جی یہ پڑھا رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں بھی یاد نہیں ہمارے ابا جی اماں جی نے کیا مسئلے ہمیں بچپن میں رمضان میں بتائے تھے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہ آیت یاد ہے نہ حدیث یاد ہے اس زمانے کی۔ کچھ چھوٹی موٹی کوئی چیز یاد ہو جس کو ہم کہتے ہیں بھئی اڈیل پوندی ہے، ایسے مجھے شک ہوتا ہے، ورنہ یاد نہیں ہے، لیکن ماحول بن جائے۔ ماحول بنانے کے لیے، ترتیب قائم کرنے کے لیے ہمیں خود کو ترتیب پہ لانا ہوگا، یہ ہے رمضان کی تیاری۔ اب دیکھیں حدیث پاک کے اندر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں کیا ترتیب فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں صحیح بخاری جلد اول میں کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب یہ ہوتی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں انتہائی سخی بن جاتے۔ کہ کیا معنی؟ کہ سخی تو ہر وقت حضور ہوتے، کہا سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام عبادت میں جتنی سخاوت شروع کر دیتے وہ عام دنوں میں اس اہتمام سے نہ ہوتی۔ نوافل، صدقات، ذکر، تلاوت، ذکر الہی، اللہ کی یاد، گفتگو، دینی معاملات میں وہ اتنی زیادہ اہتمام کے ساتھ ہو جاتی جو اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ بابا رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے،
آپ کاروبار کے سیزن میں کسی سے بات کریں نا تو کاروباری آدمی کہے کہ نہیں یہ 2 مہینے مجھے گزارنے دیں پھر بات کریں گے۔ سردیاں آ چکی ہوں اور جس کی دکان سویٹر کی ہو اس کو کہو ذرا میرے ساتھ 2 دن کے لیے گھومنے تو چلا جائے، تو 2 گھنٹے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، وہ کہے گا بابا یہ میرا بزنس سیزن چل رہا ہے، ان دنوں میں میرے کاروبار کا یہ موسم ہے، میں ان دنوں میں نہیں جا سکتا، کچھ دنوں بعد جاؤں گا۔ تو دنیا کے فائدے کے لیے بھی بندہ پھر بھی بیٹھ جاتا ہے، ساتھ نہیں جاتا۔ تو ہم دین کا فائدہ، آخرت کا فائدہ، قبر کا فائدہ ہے۔ رمضان المبارک ہمارا نیکیوں کا سیزن ہے، اس پر تو ہمیں کوئی ٹس سے ماز نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمی کا معاملہ ہے، ہمارے اسلام کی کمی کا، ہمارے دلوں میں کمی آ چکی ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ درمیان میں حضور پاک کی آج ہجرت کو 1444 سال پورے ہو گئے، تو 1450 سال گزر گئے ہیں، اس لیے ایمانوں کے جذبات میں کمی آ گئی ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے ایمان کے جذبے میں کمی آ جائے پھر ایمان کو اپڈیٹ کرو، فرمایا تجدید کرو۔ تجدید کو اپڈیٹ ہی کہتے ہیں نا۔ تو حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کو تجدید کرنے، اپڈیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، فرمایا لا الہ الا اللہ یہ کہو گے تمہارے ایمان کی تجدید ہو جائے گی، ایمان اپڈیٹ ہو جائے گا، اس کا جذبہ بڑھے گا۔ خالی کہنے سے نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سمجھنے سے ہو۔ لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے، محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے۔ کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جبین نیاز جھکے گی نہیں، مشکل کشا حاجت روا وہی ایک خدا ہے۔ یہ بندہ توحید کا کنسپٹ اپنے دماغ میں رکھے، اپنے آپ کو سمجھائے کہ کیا میں دنیا سے امیدیں باندھ کے بیٹھا ہوں، کیا میں دنیا کے معاملات سے باندھ کے بیٹھا ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرا اللہ ہے، میری زندگی کا مالک، میری موت کا مالک، میرے رزق کا مالک، میری اولاد کا مالک، میری جان کا مالک، میری ملکیت کا مالک اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ سمجھا۔ دوسرا محمد الرسول اللہ، طرز زندگی کا معنی رول ماڈل۔ ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئیڈیل زندگی ہے، ایک ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہے کہ نبی پاک نے اس وقت کیا کیا، اس وقت کیا کیا، اس وقت کیا کیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک کے کیا معاملات ادا کیے، رمضان میں دن نبوت کا کیسے گزرتا ہے، رات کیسے گزرتی ہے، نبی پاک کی سحری، نبی پاک کی افطاری، یہ عام دنوں میں آ جائیں، حضور پاک علیہ السلام کا لائف اسٹائل کیا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے دنیا کو کتنی ترجیح دی، آخرت کو کتنی ترجیح دی۔ حضور پاک بھی تو والد ہیں، ان کے بھی بیٹے ہیں، ان کی بھی بیٹیاں ہیں۔ آج میں والد ہوں، میں اپنی اولاد کی خاطر آرام کما لوں، میں اپنی اولاد کی خوشی کی خاطر غلطیوں میں آ جاؤں؟ مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے، کیا نبوت کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے؟ یعنی اس طرح ہم دیکھیں، میں اپنی بیوی رکھتا ہوں، میں خاوند ہوں، تو نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں نہیں ہیں؟ رسالت امام علیہ السلام خاوند نہیں ہے؟ رسالت امام علیہ السلام مسجد کی امام ہے، نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی کے خطیب ہیں، نبی پاک علیہ السلام کمانڈر ان چیف ہیں صحابہ کرام کے، امن میں ہیں، جنگ میں ہیں، صلح میں ہیں، صبح شام دن رات بود و باش لیل و نہار پوری ترکیبیں ہیں نبوت کی۔ یہ محمد الرسول اللہ ہے کہ اس طرح ہم نے طرز زندگی گزاری۔